बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह की हिकायात, कहानी, स्टोरीज़ आप तक पेश किया करूँगा। तो आज उस सिलसिले की पहली स्टोरी जो है, हिकायत नंबर 1 आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर पसंद फरमाएंगे। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह जो है वो अपने हर हिकायत के आखिर में उसका निचोड़ जो है वो पेश करते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप इस हिकायत को पूरा सुने और उसके बाद जो उसका निचोड़ है, जो सबक है, उसको भी आप ज़रूर सुने ताकि आप उससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। और एक गुजारिश मैं आपसे और करूँगा कि आप मेरे इस वीडियो चैनल को भी लाइक करें और बेल आइकॉन को भी जो है वो आप प्रेस कर दें ताकि जब भी नई वीडियो आए तो आपको इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, तो आप उस वीडियो को देखकर उससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। तो आइए चलते हैं आज की हिकायत की तरफ। आज की हिकायत का उन्वान है ज़ाहिर और बातन की जंग जारी है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई वालदा हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूध छुड़ाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर हज़रत जनाब अब्दुल मुत्तलिब के सुपुर्द करने के लिए मक्का मुकरमा आईं और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हरम काबा में हतीम के पास ले गईं। हतीम के पास उन्होंने गैबी निदा सुनी, ए हतीम, तुझ पर आज बहुत मेहरबानी हुई, तुझ पर नूर की बारिश होगी और आज बालाई रूहों की मंजिल बनेगा। मौलाना जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इससे कबल हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के यहाँ हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शक्के सदर का वाक़या पेश आ चुका था और वो फ़िक्रमंद रहती थी। यही वजह थी कि वो हर वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करती रहती थी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब ये आवाज़ सुनी तो बहुत हैरान हुई। उस वक्त तो वहाँ कोई मौजूद नहीं है। हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस आवाज़ की तलाश में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़मीन पर लटाकर निकली। हर जानब से आवाज़ें इनके कानों में सुनाई दे रही थीं, मगर आवाज़ वाला नज़र नहीं आ रहा था। वो हैरान और परेशान लौटीं तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह पर मौजूद न थे। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा शिद्दत गम से निढाल हो गईं और रोना शुरू कर दिया। मेरा ये गौहर कौन ले गया है? इन्होंने अहले मक्का से दरियाफ्त किया तो उन्होंने कहा कि हमें कुछ इल्म नहीं और ना ही हम जानते हैं कि यहाँ कोई बच्चा मौजूद था। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जुदाई के गम में इतने आंसू बहाए कि लोग भी आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के गम में शरीक हो गए। इस दौरान एक बूढ़ा लाठी टेकता हुआ आया और इस गरिया की वजह दरियाफ्त की। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाइया हूँ और उन्हें उनके दादा के सुपुर्द करने आई थी। हतीम में कुछ आवाज़ें सुनाई दी तो मैं इन्हें छोड़कर इन आवाज़ों की तलाश में निकली। जब लौटी तो वो यहाँ मौजूद न थे। मैं परेशान हूँ। इस तरह मुझ पर जो एतमाद किया गया इससे ठेस पहुँच सकती है। उस बूढ़े ने कहा, गमज़दा न हो, मैं तुम्हें इस जगह ले चलता हूँ जहाँ से तुम्हें इनके मुतल्लिक़ इल्म हो जाएगा। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा यानी हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा राज़ी हो गईं और वह बूढ़ा आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मक्का के मशहूर बुत अज़ा के सामने ले गया और कहा, हम अपने गुमशुदा का इल्म इसी से पाते हैं। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाते हैं कि फिर बूढ़े ने बुत को सजदा किया और कहा, ए अरब के खुदा, हमने तेरी वजह से हिलाकतों से निजात पाई और तेरी मेहरबानियाँ अहले अरब पर बेशुमार हैं और तेरा हक़ हम पर है। ये औरत अपने गुमशुदा बच्चे के मुतल्लिक़ जानना चाहती है
اور اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو ہی اس بوڑھے نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا، وہ بت اوندے منہ گر پڑا اور کہنے لگا، تو اس بچے کو کیوں تلاش کرتا ہے جس کی وجہ سے ہم رسوا ہوں گے؟ جو واقعات بت پرستوں نے ہمارے ساتھ دیکھے وہ ختم ہو جائیں گے، اور اس نام کی وجہ سے ہمارا مرتبہ ختم ہو جائے گا۔ تم یہاں سے لوٹ جاؤ، اور کوئی انسان اگر ایدہے کی دم کو مسلے تو یہ خطرناک ہوتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے بعد ہمارا زوال شروع ہو گیا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بوڑھے نے جب بت کی باتیں سنی تو گھبرا کر اپنی لاٹھی پھینک دی اور خوف سے لرزنے لگا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی جب بت کی باتیں سنی تو بولی، میں اس وقت مصیبت میں مبتلا ہوں اور حیران ہوں کہ مجھ سے ہوائیں باتیں کرتی ہیں، کبھی پتھر ادب سکھاتے ہیں، کبھی غیب سے کچھ لوگ انہیں اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ میں کس سے فریاد کروں؟ میں پریشان ہو گئی ہوں۔ میں ان معاملات کو جو پیش آئے انہیں راز رکھنا چاہتی ہوں۔ میں بس یہی کہتی ہوں میرا بچہ گم ہو گیا ہے، اور میں اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتی، خواہ لوگ مجھے پاگل سمجھے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بوڑھا بولا، تم فکر مند نہ ہو، وہ گم نہیں ہوئے بلکہ ایک عالم ان کی عظمت میں گم ہو جائے گا۔ تم نے دیکھا نہیں، یہ عظیم بت بھی ان کے نام کے آگے سرنگوں ہو گیا، اور میں نے اپنی زندگی میں اس سے عجیب واقعہ نہیں دیکھا۔ ان کی رسالت کو تسلیم نہ کرنے والوں کا انجام برا ہوگا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رونے کی آواز جب عبد المطلب نے بھی سن لی اور وہ سمجھ گئے کہ کیا ماجرا ہے، آپ بھی شدت غم سے نڈھال کعبہ کے دروازہ پر آئے اور کہا، مجھ میں ایسی کوئی خوبی نہیں کہ تیرا ہمراز بنوں۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ پر تیری مہربانی کے آثار دیکھے ہیں، اگرچہ وہ ہم میں سے ہی ہیں، مگر یہ آثار ہم میں سے کسی کے اندر پیدا نہیں ہوئے۔ ان کو بچپن سے جو فضیلت عطا ہوئی ہو وہ کسی کو 100 سال کی عبادت کے بعد بھی عطا نہیں ہوتی۔ میں ان کو سفارشی بناتا ہوں اور ان کے طفیل ان کے حالات سے آگاہی چاہتا ہوں کہ وہ کہاں ہیں۔ کعبہ کے اندر سے جواب آیا، تم عنقریب ان کا چہرہ دیکھ لو گے۔ وہ 200 ملائکہ کی جماعت کے ہمراہ ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ ہم ان کے ظہور کو عالم میں مشہور کر دیں گے اور باطن کو سب سے پوشیدہ رکھیں گے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پانی اور مٹی سے اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق بنائی ہے اس کے مختلف مراتب ہیں، کبھی اس سے شاہ پیدا کر دیے اور کبھی اس سے عاشق پیدا کر دیے۔ اس خاک سے لاکھوں عاشق اور معشوق پیدا کیے جاتے ہیں جو عشق کی وجہ سے نالہ و فریاد میں مصروف رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہ کارنامے منکرین کے انکار کے باوجود جاری ہیں۔ مٹی کو یہ فضیلت اس کی فروتنی کی وجہ سے عطا کی گئی ہے کہ ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ زمین کا ظاہر غبار آلود ہے، لیکن اس کا باطن نور سے بھرپور ہے۔ جس سے لال و گل رونما ہوتے ہیں، زمین کا ظاہر پتھر مگر اس کا باطن موتی ہے۔ اس کی ظاہری صورت باطنی خصوصیات کو چھپائے ہوئے ہے۔ ظاہر اور باطن کی جنگ جاری ہے، کبھی ظاہر غالب آتا ہے اور کبھی باطن۔ بدصورت مٹی سے حسین و جمیل مخلوق کا پیدا کرنا اس کے باطنی حسن کو ظاہر کرتا ہے۔ زمین بظاہر روتی صورت کی مانند ہے، مگر باطن میں مسرتیں پوشیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے چھپے ہوئے کو ظاہر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آزمائش میں مبتلا کر کے انسانوں کی باطنی خوبیوں کو نکھارتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس زمین نے بے شمار باکمال پیدا کیے، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی پیدا نہیں کر سکی۔ زمین اور آسمان کے ملاپ سے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا تو دونوں نے خوشی منائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش نے زمین کو عروج عطا کیا، کیونکہ اس کے ظاہر اور باطن میں ایک کشمکش جاری ہے، اور جس کے ظاہر اور باطن میں اللہ تعالیٰ کے لیے کشمکش ہو، اس کی روح پر نور ہوتی ہے
اور اس کے نور کو زوال نہیں ہوتا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جناب عبد المطلب نے کعبہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق دریافت کیا تو انہیں آواز آئی، غم زدہ نہ ہوں، وہ فلاں مقام پر فلاں درخت کے نیچے موجود ہیں۔ جب حضرت مطلب نے قریش کے سرداروں کو لے کر اس جگہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درخت کے نیچے لیٹا دیکھا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سب سردار ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذاتی فضائل کے مقابلے میں نسبتی فضیلت کی کچھ حیثیت نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی جوہر نسب سے بے نیاز ہے، جو ہر نسب سے بے نیاز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر الخلائق ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے معمولی انعام بھی آفتاب سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ آخر میں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کا جو نچوڑ پیش کیا ہے، جو سبق پیش کیا ہے، وہ ایک فارسی کا شعر ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ خالق دو جہاں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف محمد، احمد اور محمود جیسے اسماء سے کی ہے۔ عالم موجودات سے جو بھی فوائد حاصل ہو رہے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ذات گرامی کی طفیل ہیں، اور اسی طرح چشم مشاہدہ کی بصیرت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی طفیل ہے۔ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو حضرت آدم علیہ السلام شفیع نہ بناتے تو حضرت آدم علیہ السلام توبہ کو نہ پاتے اور حضرت نوح علیہ السلام غرقابی سے نجات نہ پاتے۔ یہ تھا آج کی کہانی کا سبق۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ آئندہ کسی اور کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو پسند فرمائیں گے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو یہ ویڈیوز ملتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔